اسی سلسلے میں یہ ایک سیزن تھا کرمنل جسٹس کا بیہائنڈ کلوز ڈورز، تو ہاں میں نے میریٹل دیکھا ہے ریپ وہ، پہ جی بنائی جی گئی تھی وہ میں نے دیکھا سیریز۔ ہے، وہ جی بہت ہی کمال کا تھا۔ جی جی، تو یہ اور آپ کا ایک مضمون اس پہ ہے، تو میں تھوڑا سا یہ پڑھنا چاہوں گا، پھر آپ اس پہ مزید بات کیجیے گا۔ حال ہی جی میں پاکستانی اداکارہ اقرا عزیز نے ایک انٹرویو کے دوران میریٹل ریپ پر بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سماج میں میریٹل ریپ پر کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر اس کو کوئی ریپ سمجھتا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنسی عمل میں اگر عورت کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ ریپ ہی ہے، چاہے وہ شادی کے بغیر ہو یا شادی کرنے کے بعد۔ اقرا کو اس موضوع پر بات کرنے پر داد دینی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے مارچ میں عورتوں کے حوالے عالمی دن پر جب یہاں عورت مارچ منعقد کیا گیا، اس میں بھی اس مختلف نعروں کے ذریعے موضوع بحث بنایا گیا، جس میں ایک نعرہ اپنا بستر خود گرم کر لو پر سوشل میڈیا پر بہت لیدے ہوئی، اور یہ نعرہ لگانے والی خواتین کو نہ صرف برا بھلا کہا گیا بلکہ اویا مقبول جان جیسے لوگوں کو تو اس سے اپنی مردانگی کی توہین بھی محسوس ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اس کو ریپ کیوں نہیں سمجھا جاتا اور اس پر بات ہونے سے مردوں کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہاں پر ایک بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اب تمہارا سب کچھ تمہارا یہ شوہر ہی ہے۔ تو یہ جو گھروں میں میریٹل ریپ کے بہت سارے کیسز ہوں جو رپورٹ تک نہیں ہوتے، تو اس میں اویئرنیس اس سلسلے میں کیسے پھیلائی جائے؟ دیکھیں، اب یہ بہت ہمارے یہاں اس کو، جیسے میں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا تو مجھے کئی خواتین کی طرف سے یہ سننے کو ملا کہ یہ آپ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کہاں عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کے اور بڑے مسائل ہیں، آپ ان پہ بات کر لیں اگر کرنی ہے تو، آپ تو جناب بے شرمی پہ اتر آئے ہیں۔ چونکہ اگر آپ اس کو پورا پڑھیں گے نا تو اس کے اندر میں نے کافی، اس کو کہتے ہیں کہ کھلا باتیں کی ہیں، اور کوئی بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کون سا طریقہ ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کا، اور آپ تو بشرمی پہ اتر آئے ہیں، اور آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، پاکستان میں تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ۔ اور پھر وہی توجیہات ہیں یہاں پہ، مذہبی تشریحات ہیں جن میں یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جس عورت کا جو عورت اپنے شوہر کو انکار کرے جنسی عمل سے، تو ساری رات فرشتے جو ہے وہ لعنتیں بھیجتے ہیں اس کے اوپر۔ اور پھر وہی بات کہ عورت جو ہے وہ مرد کی کھیتی ہے، اور جب اس طرح کی باتیں پھر ظاہر ہوں گی تو مردوں نے تو پھر وہی کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے بڑی بری حالت ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا نا، تب ظاہر ہے میں نے اس حوالے سے نیا لکھنا شروع کیا تھا، یہ تب کی بات ہے۔ میں بہت زیادہ میرا مطالعہ نہیں تھا، بہت زیادہ ان ایشوز کو میں اتنے ڈیپتھ میں نے نہیں دیکھا تھا، یا میں ایسی خواتین سے میرا انٹریکشن نہیں ہوا تھا جن کے ساتھ یہ ہوا ہو۔ تو میں نے تو جو ایک جرنل اپنا میرا ایک خیال تھا کہ ایسے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، تو وہ بیان کی اس میں۔ لیکن بعد میں کچھ عرصہ پہلے میں ایسی کئی خواتین جنہوں نے بہت اسٹریٹ فارورڈ میرے سامنے یہ کنفیس کیا کہ شادی شدہ خواتین کہ ہم تو جو ہیں، ہم نے کبھی آج تک یہ جرات ہی نہیں کی، بہت دفعہ ہمارا یہ دل نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ہمیں یہ سارا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں تو ہمیں جو ہے وہ پھر باتیں سننی پڑتی ہیں یا مار کھانی پڑتی ہے، یا ہمیں پھر برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس چیز کو لے کے بہت مرد جو ہیں ہمارے، وہ ان کی مردانگی اس سے ہٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح میری ایک دوست تھیں، تو ان کی ارینج سیٹ اپ میں ایک رشتہ طے پایا، اور جب ظاہر ہے وہ جانتی نہیں تھی جن کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں تو ایک پہلی جو رات ہے شادی کی، اس کو بھی بڑا فینٹیسائز کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان نے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کرنا ہوتا ہے پہلی رات جا کے، کہ وہ جب تک نہ کریں تو ان کی جو انا ہے اس کو تسکین نہیں ملتی۔
تو میری وہ فرینڈ چونکہ ظاہر ہے جانتی نہیں تھی، انٹریکشن نہیں تھا آپس میں اتنا، تو وہ جب اس طرح سے شادی ان کی ہوئی تو پہلی رات آئی تو انہوں نے اتنی سی بات کی اپنے ہسبینڈ سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم آج یہ جو جنسی عمل ہے یہ نہ کریں، اور ہم جو تھوڑا جب ہماری آپس میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، بات ہو جائے گی تو پھر ہم کر لیں، میں نے تو اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو جو ہسبینڈ صاحب تھے انہوں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، اور انہوں نے نہ صرف اس کو مارا بلکہ اگلے دن شور ڈال دیا، اور اس کی جو مدر تھیں، اس میری دوست کی ساس، ان کو بھی انہوں نے بتا دیا، اور انہوں نے پھر اس پہ الزام لگا دیا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ پہلے چکر ہوگا، جس نے پہلے سے کیا ہوگا سیکس، اس وجہ سے یہ انکار کر رہی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب یہ معاملہ اس لڑکی کے گھر والوں تک پہنچا تو انہوں نے بھی آگے سے اس کو یہ کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، تو تم پاگل ہو، تم نے کیوں انکار کیا ہے، تم نے ایسے کیوں کہا اس کو، تمہیں عقل نہیں ہے کوئی؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا ساتھ دیتے، انہوں نے بھی اس لڑکی کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنی بیٹی کو ہی، اور پھر اس بات پہ اس کی ڈیورس ہو گئی، یعنی اگلے دن اس نے واپس بھیج دیا اس بندے نے میری اس فرینڈ کو۔ وہ اپنے گھر آئی تو اپنے گھر والے اس بات پہ غصے ہو گئے اور وہ اس کو رکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ کہتی ہے کہ جی میں اب اس کو اپنی غلطی سمجھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اگر میں نہ انکار کرتی تو میرا گھر بسا ہوتا، اب مجھے میرے گھر والے ہی تانے مارتے رہتے ہیں ہر وقت کہ تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے تمہارا گھر نہیں بس سکا۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں پھر کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ پھر یہ سارا سہتی رہتی ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی اور مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنے ہسبینڈس پہ، تو پھر وہ نہیں کچھ کر سکتی، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جو اگر ان کے میں اگر اسٹینڈ لے بھی لوں تو میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی مجھے اس طرح سے نہیں میرا وہ کریں گے خیال، تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو اس وجہ سے یہ والا جو ایک ایشو ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کرنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو ٹین ایج گرلز ہوتی ہیں جن کی جلدی شادیاں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، ان کے تو بہت برے حالات ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ کہانیاں تو اتنی ہیں کہ ان کے اوپر الگ سے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور اس کو پھر وہ چھپاتی ہیں ان کے اپنے گھر والے بھی کہ ہماری بیٹی ہے بدنامی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو اب اس پہ جی یہی ہے کہ اس ٹاپک پہ بھی اب آپ بات کریں، بار بار ان کو سمجھائیں کہ کنسینٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی میں پنک مووی کا بھی ذکر کر رہا تھا، تو اس میں جو امیتابھ نے جو ڈائلاگ تھا کہ آپ کی وائف بھی جو ہے وہ اگر نہ کہہ رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ آپ نے بات کی جو کرمنل جسٹس، وہ بالکل میں نے وہ دیکھا ہے اور بہت اچھا تھا، اور اس کے اندر جو انہوں نے کس طرح سے دکھایا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بہت اس نے اپنا ایک پبلک کے اندر پرسیپشن ایک اتنا اچھا بنایا ہوتا ہے اپنے پروفیشن میں بھی اور اوور آل، اور جب وہ کیس کیا جاتا ہے اس پہ تو اس کے اپنے گھر والے بھی وہ اور باقی لوگ بھی اس کی فرٹرنٹی کے بھی جو ہوتے ہیں لائر کمیونٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے یہ بندہ ایسا کر سکتا ہو۔ وہ جو خاتون ہے اس کی وائف، وہ اس کو ہی پھر بلیم کرتے ہیں، وکٹم بلیمنگ اسی کی جاتی ہے اس پہ۔ تو بالکل یہ بڑا ایک ہمارے لیے سینسٹیو بھی ہے ٹاپک، لیکن پھر بھی بات جو ہے وہ ہونا ضروری ہے بہت۔ بہت بڑا یہ ایشو ہے، ان کی ذہنی جو ہے نفسیات کے لیے اتنا برا ہے وہ، کہ ظاہر بھائی انسان ہے ایک، اس کی ایک ضرورت ہے، اور ان کی یہ دبائی جاتی ہیں خواہشات، اور پھر پھر یہ جو نور الہدیٰ شاہ نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، ڈرامے بھی بنے ہیں۔ ایک بہت پہلے کوئی ڈرامہ آیا تھا، مجھے وہ مل نہیں رہا ہے ابھی آن لائن جو ہے نا، نور الہدیٰ شاہ کا ہوں ہی ہے۔ تو اس میں وہ خاتون جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ قتل کر دیتی ہے اپنے، شاید ان کا سگا باپ نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ کی، تو وہ اس کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وکیل
फिर जो होता है वो कहता है कि तो आपने तो भाई इसको जो है औरत को एक फुटबॉल बना दिया है, कभी वो आप, लेकिन वो आना चाह रही थी सामने कि भाई मैंने कत्ल किया है और इस वजह से किया है, वो वजह को हाईलाइट करना चाह रही थी, लेकिन वो उसको एक पागल साबित करना चाह रहे थे। और फिर ये जो हुँ, नफ्सियात है और घुटन है, ये जो उनकी ये ख्वाहिशात पूरी ना होने की वजह से, तो गाँव में आपने देखा होगा कि भाई इस पे जिन आ गया है और इस तरह की उनको एक वो अपनी अहमियत भी दिखाती है कि भाई मैं बता रही हूँ, उनसे फिर लोग पूछ रहे हैं। हमारे खुद अपने गाँव में इस तरह का एक वाक़यात है कि भाई वो इसकी आवाज़ चेंज हो गई है। इसको नफ्सियाती कोई बीमारी है। असल में वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक बीमारी हो जाती है औरतों को जिस वजह से उनकी आवाज़ जो है इस तरह, तो लेकिन लोग जो है वो कहते हैं कि बस इस पे जिन आ गया है और ये चीज़ें हैं। फिर